السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے یا اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کا دباچہ اور تمہید یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مغالطہ یہ موجود ہے کہ جیسے جو سنت رسول ہے یا حدیث رسول ہے وہ اس طرح اوتھینٹک نہیں ہے جس طرح قرآن پاک اوتھینٹک ہے۔ یہ بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے، یہ ایک بہت بڑا وہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ صرف آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیں گے تو یہ مغالطہ کبھی آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا کہ پورے کا پورا قرآن ہی آپ پہ اور مجھ پہ نازل نہیں ہوا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، اور نبی کریم نے کہا تھا یہ قرآن کی یہ آیت ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت ہے۔ قرآن پاک آپ کو پتہ ہے تدریجاً نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ اترا ہے۔ قرآن پاک ایک کتاب کی طرح یا ایک مصحف کی طرح نہیں نازل ہوا بلکہ قرآن پاک آہستہ آہستہ اترتا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی ترتیب لگواتے رہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت رکھنی ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت رکھنی ہے۔ پورے کا پورا قرآن حدیث رسول کے بغیر ہم کہہ ہی نہیں سکتے اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں تک کہ آپ اور میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے جب تک حدیث رسول نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اطلاع دی کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اس نے مجھے کہا اقرا۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے قول کے اوپر ایمان لا کے اللہ کو مانتے ہیں۔ نہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے نہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اگرچہ اللہ رب العزت کی نشانیاں، اللہ رب العزت کی قدرتیں موجود ہیں، لیکن مسلمان کا جو بنیادی عقیدہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی اطلاع دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے اس قرآن کو ماننا۔ تو حدیث کے بغیر ہم قرآن کو بھی ماننے سے قاصر ہیں۔ تو جو لوگ اپنی مرضی سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنی کو حدیث مانیں گے اور بعض حدیثوں کو ریجیکٹ کریں گے، تو یہ تو قرآن پاک کی اس آیت کی مصداق ہے، افتؤمنون ببعض، کیا تم بعض کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہو اور بعض کا انکار کرنا چاہتے ہو؟ جو مسئلہ شریعت کا تمہیں دل کو اچھا لگے وہ بات تم قبول کر لو، اور جو مسئلہ تمہاری عقل، فہم و فراست سے اور بصیرت سے ٹکراتا ہوا تمہیں اپنے تئیں لگے تم اس کو ریجیکٹ کر دو۔ آپ خود بتلائیے حدیث رسول کی اہمیت حضرت حذیمہ انصاری کے واقعے میں کس طرح اجاگر ہوتی ہے۔ حضرت حذیمہ انصاری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مشہور واقعہ ہے، جھگڑا ہو گیا ہے ایک گھوڑے کا، ایک یہودی کے ساتھ لین دین ہے، مشہور واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون میری گواہی دے گا؟ حضرت حذیمہ انصاری اس موقع کے اوپر، اس واقعے کے اوپر موجود نہیں ہے، کہا میں آپ کی گواہی دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا آپ تو ادھر موجود نہیں تھے، آپ نے کیسے گواہی دی؟ تو کہا جو بندہ اللہ کے بارے میں ہمیں خبریں دیتا ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس کے اوپر ہم ایمان لائے، ہم نے اسلام کو قبول کیا، وہ بندہ کیا بندوں کے معاملات میں جھوٹ بولے گا؟ نعوذ باللہ۔ تو میں تو ایمان جب اس رسول پہ لے آیا ہوں تو میں تو ان کی گواہی دوں گا ہی دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہوتے ہوئے کہا آج کے بعد حذیمہ انصاری کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے کیلا 2 گواہوں کے برابر ہے۔ اب دیکھیے ایک عرصہ بیت گیا، قرآن پاک کی ترتیب لگ رہی ہے۔ جس طرح یہ بھی بات یاد رکھیے، جو سورس قرآن پاک کو سیو اور محفوظ کرنے کا ہے وہی سورس حدیث رسول کو محفوظ کرنے کا بھی ہے۔ صحابہ نے محفوظ کیا، حدیثوں کو بھی صحابہ ہی نے محفوظ کیا۔ حضرت حذیمہ انصاری ایک آیت لے کے آئے جب قرآن پاک کو کمپائل کیا جا رہا ہے، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، سب نے کہا اس کے لیے گواہ پیش کرو۔ اب حذیمہ انصاری کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اکیلے ہیں جنہوں نے وہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور کہا میں نے نبی کریم کو اس آیت کے بعد یہ آیت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور بیشتر روایات اس بات کی دلالت کرتی ہیں، وہ آیت سورۃ توبہ کی آخری آیت میں، سورۃ توبہ کی آخری آیت تھی۔ آپ کو انہوں نے کہا اگر تم گواہ پیش نہیں کرو گے نا تو
تو تمہارے اوپر ہم کوڑے لگائیں گے، نعوذ باللہ۔ آپ نے کہا میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے یہ واقعہ آیا، وہ آپ کے ساتھ چل پڑے، کہا میں جاتا ہوں، جو قرآن پاک کمپائل کر رہے ہیں، جن صحابہ کی ڈیوٹی لگی ہے، میں ان کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں۔ وہ خدمت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کیا تو نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بعد سنی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں، میں نے یہ آیت تو اس آیت کے بعد نہیں سنی، لیکن میرے پاس ایک سند ہے، میرے پاس ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ آیت نبی کریم نے اس آیت کے بعد پڑھی تھی۔ کہا کون سا واقعہ ہے؟ کہا ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا کہ خزیمہ انصاری کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ تو دیکھیے اس حدیث کی وجہ سے قرآن پاک کی کمپائلیشن کے دوران بھی آیت کو قرآن پاک میں رکھا گیا۔ اب میں اور آپ یہ گمان کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیف ہی نہیں، محفوظ ہی نہیں، آپ خود بتلائیے یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے۔ اگر نبی کریم کی زندگی سیف نہیں، میں اور آپ کس کے اوپر عمل کریں؟ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص کا واقعہ آپ کے سامنے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے آپ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو قریش مکہ نے کہا کیا کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ان کو غصہ بھی آتا ہے، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، کوئی بات غصے میں نکل گئی، کوئی بات خوشی میں نکل گئی، تم ان کو بھی سیو کر لیتے ہو، تم ان کو بھی لکھتے رہتے ہو۔ تو یہ بات بڑی اچنبے کی ہے۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی، انہوں نے کہا لکھا کرو، لکھا کرو، جس رب کے پاس میری جان ہے، جس رب کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے ہونٹوں سے کبھی بھی کوئی غلط بات کہتا ہی نہیں، میرے منہ سے ہمیشہ جو بھی بات نکلتی ہے حق اور سچ نکلتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جیسا بھی ہو، جس بھی حالت میں ہو، میرے اور آپ کے لیے قابل نمونہ ہے، قابل تقلید ہے، حجت ہے۔ وہ اقوال جو اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتقاضۂ بشریت اجتہادی طور پہ پسند نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں آیتوں کو نازل فرما دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا چیک موجود ہے، میں اور آپ کیسے اس چیک سے نکل سکتے ہیں؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے، نبی کریم جب بھی حکم دیا کرتے تھے نا، صحابہ کا یہ طرز عمل ہوتا تھا، وہ من و ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے کے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کے آئے، پھر تم ہدایت پہ ہوگے۔ صحابہ کے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے ایمان لانے کا لا محالہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، ویسے تم نے اتباع کرنی ہے، تب ہی تم راہ راست پہ ہوگے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمدہ پیروی کیا کرتے تھے، اتنی عمدہ پیروی کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی صرف یہ الفاظ منہ سے نکلے ہیں بیٹھ جاؤ، باہر جوتیوں، جہاں پہ جوتیاں لوگ اتارتے ہیں، یعنی مسجد سے باہر کا حصہ جو تھا، وہاں پہ عبداللہ ابن مسعود ہیں کھڑے، نبی کریم نے ابھی ان کو نہیں کہا، نبی کریم کے سامنے جو شخص تھا نبی کریم نے تو اس کو اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود تو باہر کھڑے ہیں، لیکن ان کے کان سے آواز ٹکرائی بیٹھ جاؤ، وہ اسی جگہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور بعد میں عبداللہ ابن مسعود کو بلایا، کہا یہ آپ نے کیا عمل کیا؟ میں نے آپ کے لیے یہ حکم صادر نہیں تھا فرمایا بیٹھ جاؤں، بلکہ یہ حکم تو میرے سامنے جو شخص کھڑا ہوا تھا دوران جمعہ اس کے لیے تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا آپ کا حکم کان سے ٹکرایا، آپ بیٹھ جاؤ۔ اگر عبداللہ ابن مسعود کھڑا ہو جاتا اس کا تو پھر ایمان ضائع ہو جاتا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، حب رسول کے، محبت الہی کے حقدار لوگ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک قسم اللہ اور اس کے رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ قسم یہ ہے جو اللہ رب العزت کی حکم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی کیٹیگری یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسے ہی سنی، جو ہی سنی، جیسے ہی کان میں پڑی اسی طرح اتباع کی، اور اسی وجہ سے ان کو اصحاب رسول کا درجہ ملا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ صحابہ کا درجہ اور بھی بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہے کہ نبی محترم کو جاگتے ہوئے کوئی آنکھ اگر دیکھ لے تو اللہ رب العزت نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی ہے، لیکن صحابہ کرام کو جو مقام بلند ملا، اگر اس کے اوپر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے اصل میں جو مقام بلند ملنے کی وجہ ہے وہ اتباع رسول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی من و ان پیروی ہے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیروی کیا کرتے تھے، اس حوالے سے ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ آگے آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ نبی کریم نے اس کو مخاطب ہوتے ہوئے کچھ سخت الفاظ کے کہ یہ تو آگ کا چھلا پہنا ہوا ہے۔ اس صحابی نے اپنی انگوٹھی کو مسجد کے صحن میں پھینک دیا۔ دیگر صحابہ نے کہا یہ تو کیا کام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے اوپر سونے کو حرام کیا ہے، تو اس کو لے جا، اس کو بیچ دے، عورتوں کے کام آ سکتی ہے، اپنے گھر میں اپنے احباب میں دے دے، ان کے کام آ سکتی ہے، عورتوں کے لیے اوپر تو سونا حرام نہیں ہے، وہ اس کو یوز کر سکتے۔ تو صحابی نے کہا جس انگوٹھی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرما دی ہے اور اس کو آگ کی انگوٹھی کا ہے، میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پہناؤں گا۔ اسی طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ایسے پیروی کیا کرتے تھے کہ مسجد قبلہ تین، آپ سب احباب جو مدینہ میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی کہ اس کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ جو زیارتیں کرنے جاتے ہیں وہ احباب اس مسجد سے واقف بھی ہیں۔ اس کو قبلہ تین کیوں کہا جاتا ہے، اس واقعے کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا واضح اشارہ موجود ہے۔ کیا؟ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آنے والے نے ندا دی، حالت نماز میں ہیں، حالت رکوع کے اندر ہیں، ابھی رکوع کے اندر ہیں، آنے والے نے کہا اللہ رب العزت نے قبلے کو تبدیل کر لیا ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی بجائے مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھ رہے تھے۔ اب ایک بندہ آیا ہے اور ہے سکہ ہے، جس بندے کی گواہی سکہ ہو، قول سکہ ہو، سچا ہو، ایک بھی اگر ہو تو وہ حجت بن جاتا ہے۔ وہ آیا، اب صحابہ سارے کے سارے رکوع میں ہیں، اب ہو سکتا تھا کہ وہ رکوع سے سر اٹھاتے، سر اٹھا کے صفوں کو سیدھا کرتے، صفوں کو سیدھا کر کے قبلے کا رخ چینج کرتے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک دم قبلے کا رخ تبدیل کر لینا ایک بندے کی ندا سے۔ اور ہو سکا، اس نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نبی کریم پڑھے تھے مکہ کی طرف منہ کر کے۔ اب یہ سارے کے سارے صحابہ حالت رکوع میں ہیں، حالت رکوع کے اندر انہوں نے اپنے قبلے کا رخ تبدیل کر لیا، یعنی ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف ادا کی گئی، اسی لیے اس مسجد کو قبلہ تین بھی کہتے ہیں۔ نبی محترم تک بات پہنچی اور میں آپ کے سامنے یہ بات مفہوماً رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، اگر یہ سر اٹھا لیتے رکوع سے اس کے بعد قبلہ تبدیل کر لیتے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اگر نبی کا فرمان، اگر نبی کا عمل، اگر نبی کی بات ہمارے کان سے ٹکرا گئی اور ہم رکوع سے سر اٹھا لیں گے تو ہمارے تو ایمان ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ مشہور واقعہ، وہ جب جس سفر میں جاتے تھے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آرام فرماتے تھے وہاں پہ آرام فرمانا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں صحیح سند سے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے قضائے حاجت کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پہ بھی بیٹھ جاتے تھے۔ تو صحابہ پوچھتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تھا یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور انہوں نے قضائے حاجت کی تھی، میں اس لیے یہاں پہ رکتا ہوں، اور اگرچہ مجھے قضائے حاجت کی احتیاج نہیں ہے، اگرچہ مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، لیکن میں سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں یہ بعض روایات بھی ملتی ہیں کہ نبی محترم ایک سفر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گھڑا آ گیا، آپ نے اس گڑھے کو پار کیا، آپ گڑھے کو پار کر رہے ہیں، باقی صحابہ نے بھی گڑھوں کو پار کیا، سارے صحابہ آپ کے ساتھ ہو لیے، لیکن عبداللہ ابن عمر رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑے، کہا پار کیوں نہیں کرتے؟ کہا جس وقت آپ گڑھا پار کرنے لگے تھے
آنکھ سے آپ اوجل ہو گئے، وہ لمحہ میرے آنکھوں سے اوجل ہو گیا، میں نے یہ نہیں دیکھا آپ نے دایاں پاؤں پہلے رکھا ہے کہ بایاں پاؤں پہلے رکھا ہے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ نبی کریم نے جو پاؤں پہلے رکھا گڑا پار کرنے کے لیے، میں بھی وہ پاؤں پہلے رکھوں گڑا پار کرنے کے لیے۔ اور حضرت عمر کا مشہور واقعہ، حجر اسود کو مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، تو کسی نفع کا مالک نہیں ہے، تو کسی نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہاں پہ ناظرین گرامی قدر ہمیں سوچنا بھی چاہیے، یہاں پہ اتباع رسول کا جذبہ بھی نظر آ رہا ہے اور ایک پتھر کے ساتھ خطاب بھی ہے کہ تو نفع اور نقصان کا قسمتیں اور بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو اس پتھر کے اندر نفع ثواب کا موجود ہے، ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن حضرت عمر لوگوں کے عقیدوں کی بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں فلاں پتھر پہن لیا جائے تو قسمت بدل جاتی ہے، فلاں پتھر پہن لیا جائے رزق کھل جاتا ہے، فلاں پتھر پہن لیا جائے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کی سب توہم پرستی ہے، یہ من گڑت باتیں ہیں۔ حضرت عمر حجر اسود کو کہہ رہے ہیں میں تیرے اوپر اس لیے ہونٹوں کو رکھتا ہوں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے اوپر ہونٹوں کو رکھے دیکھا ہے، اگر وہ تیرے اوپر ہونٹ نہ رکھتے میں عمر بھی کبھی ہونٹ نہ رکھتا۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، اطاعت رسول، اتباع رسول وہ بنیادی عقیدہ ہے جو فلاح کا رستہ ہے، جو ہمارے لیے ایک ڈائمنشن سیٹ کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ کس سے محبت کرے گا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے۔ اور صحابہ نے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کر دیا ہمیں یہ جو رتبہ بلند ملا کس لیے ملا؟ اتباع رسول کی وجہ سے ملا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ اچانک جوتی کو اتار دیتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ پیچھے جوتیوں کو اتار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیرا اور صحابہ سے کہا میں نے تو جوتی اس لیے اتاری تھی کہ میری جوتی کے نیچے کچھ ناپاکی لگی ہوئی تھی، تو جبریل امین نے دوران نماز مجھے اطلاع دی کہ جوتی اتار دو، میں نے جوتی اتار دی۔ تو صحابہ نے کہا آپ نے جوتی اتار دی اور ہم جوتی پہنے رکھتے تو ہمارا تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ یہ میں آپ کے سامنے مفہوماً بیان کر رہا ہوں، یعنی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو حجت مانتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مسئلہ مسکرا کے بیان کیا ہوتا تو صحابہ اس مسئلے کو مسکرا کے بیان کرتے تھے، اور یہ بات بھی بیان کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے مسکراہٹ کا اظہار کیا تھا۔ اور یہ دونوں روایات حضرت علی کی مشہور سفر والی روایات سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین کے بعد وہ مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سفر کی دعا پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لی کہہ کے مسکرایا کرتے تھے، میں اس لیے مسکراتا ہوں۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ملتی ہے مشہور آخری جنتی کے واقعے کے حوالے سے، وہ بھی مسکرایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، حب الہی کے حقدار کون پروگرام سے میں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔